السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اکثر لوگ جناتی مریضوں کے متعلق بات کرتے ہیں کہ ان کو خوشبو یا بدبو آتی ہے یا وہ کیا پرفیوم لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ساری باتیں اچھی طرح بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنات کیسے انسان پر حاوی ہوتے ہیں، جنات کیسے انسانوں پر نزول کرتے ہیں اور انسانوں کو اپنے قابو میں کر کے ان کو تنگ کرتے ہیں یا ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ کون سے تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کون سے رہنمائی کرتے ہیں اور کس طرح یہ انسان کے پاس آتے ہیں، قریب آتے ہیں۔ حالانکہ جنات کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسان سے ڈرتے ہیں، جنات واقعتاً انسان سے ڈرتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان ڈرتا ہے، یہ کمزور ہے، اور وہ انسان کمزور یہ نہیں ہوتا کہ جسمانی طور پر کمزور ہو، وہ ایمانی طور پر کمزور ہوگا، روحانی طور پر کمزور ہوگا، ذہنی طور پر کمزور ہوگا، دلی طور پر کمزور ہوگا، تو اس پر یہ حاوی ہو جائیں گے۔ خصوصاً اسپیشلی جو ایمان کی کمزوری رکھتے ہیں ان پر یہ جنات بہت جلد سے انداز ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے پورے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور ان کا علاج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اپنے ایمان کی پختگی کا خیال کرنا ہے، اپنے عقیدے کا خیال کرنا ہے، نماز روزے کا خیال کرنا ہے کہ نماز روزے کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کیا کریں، باوضو رہا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جنات جو ہیں، جو خبیث جنات ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بعض مریض بتاتے ہیں کہ ہمیں اچانک خوشبو یا بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، یا اکثر لوگ خوشبو جب لگاتے ہیں یا ان کے پاس کوئی خوشبو لگا کے جاتا ہے تو ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو جن مریضوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے خوشبو سے، ان کے اندر خبیث جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کو سمیل جاتی ہے، خوشبو جاتی ہے، اچھی سمیل جاتی ہے تو وہ بگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی سے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اور جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اور جو بندہ خوشبو لگاتا ہے، جو عورت خوشبو لگاتی ہے، یہ نیک جن اور نیک فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اس خوشبو کو پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو خبیث جنات ہوتے ہیں وہ گندی جگہوں پر رہتے ہیں، باتھ روموں کے اندر ہو گئے، غلیظ جو گندے اور بہت ہی بےہودہ قسم کے کوڑا کرکٹ سٹینڈ ہوتے ہیں، وہاں پر جنات رہتے ہیں۔ اور ایسے گھر جن کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، جن کے اندر صدقہ خیرات کا خیال نہیں کیا جاتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، ان گھروں کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان رہنا شروع کر دیتے ہیں جو ایمان میں کمزور ہیں اور جو شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت جلد یہ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی کو پہچان کر پھر ان کے اوپر یہ مسلط ہونا شروع کر دیتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی اور غلط قسم کی رہبر و رہنمائی کرنی شروع کر دیتے ہیں اور ان کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ اکثر سنا گیا ہے کہ عورتیں خوشبو نہ لگائیں، عورتیں یا مرد یا بچے یا جوان جو خوشبو لگاتے ہیں ان کو جنات چمٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا دوستو، جنات پہلے ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ خوشبو لگاتے ہیں اور وہ خبیث جنات ہوتے ہیں، جب وہ خوشبو لگاتے ہیں تو وہ چڑ جاتے ہیں، جس سے اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، یا ان کے قریب کوئی خوشبو لگاتا ہے اور خبیث جنات کسی کے اوپر مسلط ہیں تو وہ اس خوشبو کو سونگ کر وہ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی طبیعت خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اصل فلسفہ ہے اس چیز کا۔ اس کو دوستو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ خوشبو بذات خود کچھ نہیں کہتی۔ اچھے جنات اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ خوشبو والے بندے کو، بندی کو پسند کرتے ہیں، اور جس کی خوشبو لگی ہوئی ہو اس کو بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ دوپہر کے ٹائم یا صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم یا قبرستان جاتے ہوئے یہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ منع کیا گیا ہو کہ خوشبو نہیں لگانی۔ ہاں، عورتوں کے لیے یہ کرنا ان کے لیے
نہایت ضروری ہے۔ اگر وہ کر لیں تو بہت زیادہ بہتری ہے کہ ہلکی سی دھیمی سی خوشبو لگائیں، زیادہ مقدار میں خوشبو نہ لگائیں۔ جب بھی لگانی ہو لگا سکتی ہیں خوشبو، لیکن دھیمی اس کی خوشبو ہو، زیادہ تیز زیادہ فاسٹ خوشبو نہ ہو، اور تھوڑی مقدار میں لگائیں کہ جس سے ہلکی ہلکی سمیل پھیلنا شروع ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اس کے اوپر تو عطر کی پوری شیشی ہی گرا دی گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بچوں کے معاملے میں جو ہے کہ بچے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن بچوں کو صبح و شام کی جو دعائیں ہیں ان کا آپ اپنے ذکر میں ورد میں رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر پھونک مار دیا کریں جب گھر سے نکلیں تو اللہ کی ذات ان کو اپنی حفاظت میں رکھی۔ اور جب آپ نے عطر لگایا ہوا ہو، صبح و شام کی دعائیں جو ہیں، ورد جو ہیں وہ آپ کر رہے ہیں تواتر کے ساتھ، تو آپ کو کوئی بھی چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی، آپ کو کوئی بھی چیز کچھ نہیں کہے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی خبیث جن مسلط بھی ہو چکا ہے تو وہ ان جو آپ ورد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس کی بدولت وہ بھاگ جائے گا اللہ کے کلام کی برکت سے۔ اس لیے آپ نے خوشبو کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کے گھر کے اندر یا آپ کہیں جا رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو اچانک خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کسی جگہ سے آپ کو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت گندی سمیل آتی ہے، تو یہ آپ اس وقت یہ تصور کر لیں، یہ پہچان لیں، سمجھ لیں کہ جس جگہ سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے وہاں اللہ کے فرشتے ہیں، وہاں اللہ کے نیک جنات ہیں، ان کی سمیل آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ اور جو بدبو آ رہی ہے آپ کو، یہ آپ سمجھ لیں، تصور کر لیں، یہ جان لیں کہ وہاں پر خبیث جنات، گندے جنات اور جو لوگوں کو تنگ کرنے والے جنات ہیں وہ وہاں پر بسیرا کیے ہوئے ہیں، اور ان کی گندگی کی وجہ سے، ان کی خباثت کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے۔ دوستو، جو اچھے جنات ہوتے ہیں وہ انسان کے ساتھ اگر مانوس بھی ہو جاتے ہیں تو انسان کو تنگ نہیں کرتے، انسان کی رہنمائی کرتے ہیں اور اچھی طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ یا ہمارے علماء حضرات جو ہیں عام لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اسلام کی طرف آئیں، آپ نیک کام کریں۔ تو وہ جو نیک جن ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، جب انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو نیکی کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا جو ٹریک ہوتا ہے وہ صراط مستقیم کا بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس خوشبو کا آپ کو فائدہ ہی ملے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ جو کوئی خوشبو سے آپ کے پاس فرشتے اور نیک جنات آئیں گے، خوشبو کے ساتھ خبیث جنات کا، گندے جنات کا، جو تنگ کرنے والے جنات ہیں، خطرناک جنات ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، بے فکر ہو کر لگا سکتے ہیں، عورتیں بھی لگا سکتی ہیں، مرد بھی لگا سکتے ہیں، بچے بوڑھے سبھی لگا سکتے ہیں، قبرستان کے اندر بھی جایا جا سکتا ہے خوشبو لگا کے۔ لیکن اپنے جو وظائف ہیں، اپنے جو ورد ہیں صبح شام کے، دعائیں جو ہے صبح شام کی، ان کا تواتر کے ساتھ آپ تلاوت کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ باوضو رہیں، نماز روزے کی پابندی کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور جب بات روم کے اندر جائیں تو اس وقت باتھ روم کو جانتے وقت کی دعا پڑھ کر جائیں، اور جب باتھ روم سے باہر نکلیں تو اس وقت باتھ روم سے نکلنے کی دعا، استنجا سے فراغت کی دعا ضرور پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی بیوی کے قریب جائیں یا بیوی اپنی مرد کے قریب جائے تو یہ دعا جو ہے اس کو ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ جب آپ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کی جو حالت ہوتی ہے وہ پاکیزگی سے ختم ہو جاتی ہے، پاکیزگی سے آپ دور چلے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی جنات آپ کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں، اور آپ کی جو ازدواجی تعلق قائم کیا ہے آپ نے، اس دوران وہ جنات اپنا تمہارے حمل کے اوپر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ حمل کے اوپر جب اثر انداز ہوں گے تو وہ آپ کے بچے پر ساری زندگی کے لیے اثر انداز ہو جائیں گے، اور ان کا علاج کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرنی ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ یہ آپ نے دعاؤں کا خیال کرنا ہے، اور باتھ روم کو جاتے وقت آتے وقت جو دعائیں ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور استنجا سے فراغت کے بعد کی جو دعا ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ آپ کو کبھی بھی جتنا بھی خطرناک، جتنا بھی طاقتور، جتنا بھی سٹرانگ قسم کا جن ہوگا وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کا خیال
خیال کریں، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع البصیر، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے، اور خوشبو کا بھی استعمال کرتے رہیں۔ بے شک آپ کو کہیں سے خوشبو آئے، بے شک آپ کو کہیں سے بدبو آئے، آپ کو کوئی بھی جن جو ہے، بے شک کوئی نیک جن ہو کوئی خبیث جن ہو، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ اللہ کے کلام کی برکت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔